بہت ہی پیارے بزرگ گزرے ہیں، آپ محدث، آپ نے احادیث لکھی، حدیثیں لکھی، حضور کے جو فرامین تھے، فرمان تھے، ہم تک باحفاظت پہنچائے۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک بار میں حج کرنے کے لیے نکلا، تو فرض میں نے حج کر لیا تھا، اب میں نفل حج کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ جس طرح ایک بار جو چلا جائے نا اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، وہ بار بار جانے کی کرتا ہے۔ جو پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، ان کی تڑپ ہم سے زیادہ، کیونکہ وہ دیکھ کر آئے ہیں، ان کو تجربہ ہے اس چیز کو، وہ سارا محسوس کر کے آئے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، مولا ہم پھر آ جائیں تیرے محبوب کی بارگاہ میں، ہم پھر حاضری دے دیں۔ تو آتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور آپ کے پاس 300 دینار تھے، مطلب 300 سونے کے سکے تھے، اور آپ کے ساتھ ایک پورا قافلہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی حج پر لوگ جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں تو کافی قافلہ بن کے جاتا ہے، اس طرح ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو پہلے زمانے میں جو لیکن حج ہوتا تھا وہ پیدل ہوتا تھا، سواریوں پر ہوتا تھا، اونٹ پر ہوتا تھا، گھوڑے پر ہوتا تھا، گدھے پر ہوتا تھا، اور پیدل بھی ہوتا تھا۔ تو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے جو قافلے والے تھے ان کے ساتھ نکلے، تو اب آگے گئے تو انہوں نے کہا چلو یار اب ہم سامان خرید لیں، جو ہم نے احرام پہننا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ دیکھا ہوگا اپنے عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، پہلے تیاریاں کرتے ہیں، سارا سامان پورا کرتے ہیں۔ تو آتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں بھی اپنی شاپنگ کر رہا تھا، سارا سامان لے رہا تھا۔ تو اب جو قافلے والے تھے انہوں نے سامان لے لیا، تو انہوں نے کہا چلو یار اب واپس چلتے ہیں، پھر ہم نے سفر بھی کرنا ہے، اب آرام کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، میں نے جانا ہے مدینے، میں نے جانا ہے حج کرنے، میں نے ابھی اور شاپنگ کرنی ہے، میں نے ابھی اور سامان لینا ہے، تو ایسا کرو تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ نے اور سامان لیا، وہ لوگ جو تھے وہ آرام کے لیے چلے گئے، وہ آرام کرنے لگے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اور سامان وغیرہ لیا۔ اب آپ نے جب ساری سامان لے لیے، ساری چیزیں مکمل کر لی، حج کے لیے تیار ہو گئے، اب جیسے ہی جانے لگے تو کہا کہ چلو یار اب سامان خریدا ہے، میں بھی تھوڑا سا نا آرام کر لیتا ہوں، میں بھی تھوڑا فریش ہو جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ایک جھیل کی طرف چلا گیا، تو کہتے ہیں میں جھیل کے پاس گیا، ادھر بیٹھ گیا، تو کہتے ہیں میں رب کا ذکر کر رہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک وہاں پر مری ہوئی گائیں پڑی تھی، مری ہوئی مردار تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے برقع پہنا ہوا ہے پردے میں، اور اس نے خنجر نکالا، خنجر نکال کے اس مردار کا گوشت کاٹنے لگی، اور اس نے گوشت نکالا اپنے تھیلے میں ڈالا اور فوراً وہاں سے جلدی جلدی نکل پڑی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید لگتا ہے اس کا کوئی ہوٹل ہے، یہ 2 نمبر کام کرتی ہے، یہ مردار کھلا رہی ہے لوگوں کو۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے بھی یہ سوچا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ یار نہیں یہ غلط کام کرے، اس کو میں روکوں۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، دیکھتا ہوں یہ جاتی کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن وہ عورت نے ایک بڑا دروازہ تھا لکڑی کا، اس کو دونوں ہاتھ سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا تیزی سے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا ماجرا۔ وہ کہتے ہیں اندر سے کسی بچی نے دروازہ کھولا، وہ کہتے ہیں 3 اور بچیاں ساتھ آ گئیں اور اونچی آواز سے کہا امی جان آپ ہمارے لیے کھانا لے کر آ گئی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا میں کھانا تو نہیں لے کر آئی، لیکن یہ مردار گوشت ہے، اب یہ پکا کر ہم کھا لیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے کہا کہ بیٹا بے شک ہم سید ہیں، سید ہیں، بے شک ہم سید ہیں، آپ تمہارے باپ نہیں ہیں، وہ وفات پا گئے ہیں، اب اگر تمہارے باپ ہوتے تو وہ ہمیں کما کر لاتے، دیتے پیسے، ہم وہ کھا لیتے، حلال رزق کھاتے، لیکن بیٹا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہماری جان اب خطرے میں، ہم کھانا نہیں کھاتے تو مر جائیں گے۔ اور شریعت نے یہ اجازت رکھی ہے کہ جب بندے کی جان خطرے میں کچھ کھانے کو موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، اپنی جان بچانے کے خاطر وہ کھا سکتا ہے۔
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ باتیں سنی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں دھاڑے مار کر رونے لگا، میں چیخیں مارنے لگا کہ یہ سید زادی حضور کی آل سے، حضور کی اہل بیت سے، اور میں نفل حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حج فرض تو میں نے کر لیا، یہ نفل حج کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں اور حضور کی آل یہاں پر بھوکی اور مردار کھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا عبداللہ بن مبارک دروازہ کھولیے۔ وہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں میں نے ان کو یہ 300 دینار جو میرے پاس موجود تھے، جو میرے پاس پیسے بچ گئے تھے، جو میں نے سامان لے لیا، اس کے بعد جو میرے پاس جتنے پیسے بچے 300 دینار کے 300 دینار ہی میں نے اس عورت کو دے دیے، اور میں نے کہا کہ آپ اس کو قبول فرما لیں، آپ اس کو رکھ لیں، میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، میرے سینکڑوں شاگرد ہیں، میرا بڑا نام ہے۔ اور تو اس عورت نے کہا ہاں ہاں میں تم کو جانتی ہوں، تم عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہو۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ ان پیسوں کو قبول کر لیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں نہیں میں یہ پیسے کیوں رکھوں، نہیں یہ میں نے نہیں رکھنے۔ سنیے، وقت کے محدث، وقت کے بڑے عالم اور قاری صاحب وہ گھٹنوں کے بل اس سید زادی کے سامنے پڑ گئے، دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا، آنکھوں کو نیچے کر لیا اور عرض کرنے لگے کہ آپ ان کو قبول کر لیں، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ کو حضور کا واسطہ، آپ اس کو قبول کر لیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ پیسے دیے اور انہوں نے قبول کر لیے۔ اور آپ سوچیں کہ انہوں نے کیسی دعائیں دی ہوگی یار، جو بندہ اس ٹائم مردار کھا رہا ہے، جان کا خطرہ ہے، اس وقت اگر اس کی مدد کر دی جائے تو کیسے وہ دل سے دعا دے گی اور کیسے وہ دعا عرش الہی تک پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عبداللہ بن مبارک وہاں سے واپس پلٹے۔ اب جو قافلے والے تھے انہوں نے کہا چلاؤ چلتے ہیں، اب سفر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ نہیں نہیں میں نہیں جا رہا۔ تو اب جو قافلے والے تھے، آپ کو پتہ ہے لوگ ویسے ہی بڑے تانے مارتے ہیں، تو ان میں سے بھی کسی نے کہا کیوں، کیا ارادہ ہے، کوئی پلاٹ خریدنا ہے، زمین خریدنے کا ارادہ بن گیا، حج کا کینسل کر دیا؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے راز کی بات ہے، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، تم جاؤ حج کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک جو حج کے لیے جا رہے تھے، پیارے اسلامی بھائیوں، واپس پلٹ گئے، واپس گھر چلے گئے۔ اب حاجی حج کر کے، کیونکہ پیدل سفر تھا، 6 مہینے بعد واپس آئے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے جب وہ واپس آئے تو اب میرے آنسو نہ رکیں، اب میری آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے ہیں اور میں رو رہا ہوں کہ انہوں نے یار خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا، انہوں نے مدینے کو دیکھا ہوگا، حضور کے روزے کو دیکھا ہوگا، وہ سنہری جالیاں دیکھی ہوں گی، انہوں نے وہ صفا مروہ کی سعی کی ہوگی، انہوں نے مقام ابراہیم پر نفل پڑھے ہوں گے، انہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات کی زیارت کی ہوگی، یار انہوں نے وہ گلیاں پھری ہوں گی جس گلیوں میں میرے حضور چلا کرتے تھے، میں لیکن ادھر محروم رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب قافلے آ گئے، اپنے اپنے گھر چلے گئے، کہتے ہیں جو میرے ساتھ 11 دوست گئے تھے میں ادھر رہ گیا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دوست کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اس کو مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو حج کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حاجی تھا جو حج کر کے آیا، جو ان کا دوست تھا، وہ غصہ کرنے لگا اور انہوں نے کہا اے عبداللہ بن مبارک، تو نے تو کہا تھا کہ میں حج نہیں کروں گا، میں نے تجھے ادھر خانہ کعبہ میں اتنی آوازیں دی، تو نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ حالانکہ عبداللہ بن مبارک اپنے گھر پر ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں خانہ کعبہ میں دیکھا، تمہیں آوازیں مارتا رہا ہوں، تم نے میری آواز ہی نہیں سنی۔ وہ کہتے ہیں یار میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو ادھر ہی تھا اپنے گھر پر۔ کہا اتنے بڑے محدث ہو کر جھوٹ بولتے ہو، تمہیں میں نے خود وہاں پر دیکھا ہے، طواف کر رہے تھے۔ وہ پریشان، میں تو ادھر گھر پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر طواف کر رہے۔ تو اب وہ دوسرے حاجی کے پاس گئے، ان کو مبارکباد دی، تو انہوں نے بھی یہی کہا یار میں تو تجھے بڑا متقی سمجھتا تھا، بڑا پرہیزگار سمجھتا تھا، لیکن تو وہاں پر عرفات میں میری بات ہی نہیں سن رہا،
मिना में मेरी बात ही नहीं सुन रहा। वो कहते हैं मैं इधर घर पर हूँ। वो कहते हैं झूठ बोलते हो इतने बड़े मुहद्दिस होकर, मैंने तुम्हें खुद देखा वहाँ पर तुम अरफात में थे, वहाँ पर तुम मिना में थे। अब चौथे हाजी के पास गए तो उसने कहा कि तुमने यार वैसे ये ज़्यादती की, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, लेकिन तुम वहाँ पर जब घोड़े पर बैठकर जा रहे थे मैं तो आवाज़ें मार रहा तो तुमने मेरी आवाज़ ही नहीं सुनी। वो कहते हैं मैं परेशान कि यार मैं तो घर पर था, लेकिन ये कह रहे कोई कि तवाफ़ कर रहे हो, कोई कह रहा है अरफात में हो, कोई कह रहा है मिना में हो, ये माजरा क्या है, ये चक्कर क्या है, समझ नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर। तो आता है कि इसी तरह आप सारे हाजियों के पास गए, एक एक करके सारे हाजियों के पास गए और उनको मुबारकबाद दी। सारों ने इसी तरह आपको कहा। शाम तक काफ़िले आते रहे और ये तकरीबन 7 काफ़िले आए, आप सारों से मिले, लेकिन सारों ने यही जवाब दिया। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों सुनिए, कहते हैं रात को फिर एक रबी बिन असलम, ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे, जब ये रात को मेरे पास आए तो इन्होंने भी इसी तरह मेरे साथ, कहते हैं मैं तो दूसरे हाजियों के घर पर मिलने गया, लेकिन ये रबी बिन असलम जो हज करके आए ये मेरे बड़े क्लोज़ दोस्त थे, बड़े करीबी दोस्त थे, ये मेरे घर पर आ गए। दरवाज़ा खटखटाया तो साथ ही बड़ा गुस्सा होने लगे, कहा कि ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, तुम मुझे सुनहरी जालियों के पास मिले और तुमने मुझे ये सिक्कों की थैली पकड़ाई, 300 दिनार दिए थे सैयदजादी को। तो कहा कि ये आपने फरमाया रबी बिन असलम ने कि ये तुमने मुझे थैली पकड़ाई और तुम मुझे पकड़ा कर वहाँ से गायब हो गए, मैं तुम्हें वहाँ पर ढूंढता रहा कि यार तुम्हारे ये पैसे दे दूँ, ये पकड़ो तुम्हारे पैसे। वो कहते हैं मैं हैरान, मैं तो अपने घर था, मैं यहाँ पर, और ये कह रहे हैं कोई तवाफ़ में, ये थैली भी वापस आ गई, क्या चक्कर है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान, अब ईशा की नमाज़ पढ़ के कहते हैं मैं सोया। जब मैं सोया तो मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, मेरा सीना चमक गया और मेरे दिल की आंखें खुल गई और मेरे सामने हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अल्लाह अकबर। शायर भी क्या खूब कहता है, ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं ओंदे गल विच पा लियां बावां, ते मैं डर दी मारी अख न खोला किते फिर विछड़ ना जावां। कि मैं डर के मारे आँख ही नहीं खोल रहा कि यार मुझसे हुजूर बिछड़ जाएंगे, हुजूर का ये जलवा मुझसे बिछड़ जाएगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सामने जलवा फरमा है, मैं परेशान। कहते हैं मैं हुजूर के कदमों में गिर गया, कहते हैं मैं इंतज़ार कर रहा था हुजूर कुछ फरमाएं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अकबर, क्या खूब फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि और कितने गवाह भेजूं कि तेरा हज कबूल हो गया है, और कितने गवाह भेजूं कि तेरा हज कबूल हो गया है, रब ने तेरा हज कबूल कर लिया है। आज़म किसी नू घारा मिलता है, कोई काबे खाली आवे, किसी को हुजूर घर पर आकर मिल जाते हैं, कोई वहाँ पर हज करके भी आ जाए लेकिन वहाँ से खाली आते हैं, लेकिन किसी को हुजूर घर पर मिलने के लिए आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी वो खुश नसीब हैं कि जिनको हुजूर घर पर मिलने के लिए आ गए। अल्लाह अकबर। क्या बात है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया साथ ही, ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, तूने मेरी बेटी की मदद की थी 300 दिनार से, ये थैली चेक कर ले, इसके अंदर 600 दिनार हैं, 600 दिनार हैं। 300 दिनार दिए थे, मिल कितने रहे हैं, 600 दिनार दिए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हुजूर ने फरमाया जो किसी मेरे उम्मती की परेशानी दूर करे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। जो गरीबों का हज है फिर वो यही हज है कि वो किसी उम्मती की परेशानी दूर कर दे, मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैंने 61 हज किए, 60 और 1 61 हज किए। वो कहते हैं मैंने उसकी एक परेशानी दूर की थी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बार बार अपने महबूब की दरबार की हाज़िरी नसीब फरमा दी।
اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اتنا کام تو کر سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، اس کی پریشانی دور کر دیں۔